بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. فضائیہ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید. آج ہمارا فزکس کلاس 9 کا چھٹا لیکچر ہے، جس میں ہم یونٹ 1 فزیکل کوانٹیز اینڈ میجرمنٹ پڑھ رہے ہیں. آج کے ہمارے ٹاپکس ہے لینتھ میئرنگ انسٹرومنٹ. پہلے ہم نے ایسا یونٹس دیکھیں کہ یونٹس کیا ہے میئرمنٹ کی. اب ہم کے انسٹرومنٹ پڑھیں گے کہ کون کون سے انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو میئر کرتے ہیں. تو لینتھ کی میئرنگ کے لیے جو ہے میٹر رول اور میئرنگ ٹیپ، وہ آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیکچر میں آئیے شروع کرتے ہیں. میئرنگ انسٹرومنٹ. میئرنگ انسٹرومنٹ جو ہے measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. پہلے بھی میں نے یہ چیز آپ سے پچھلے لیکچر میں بتائی کہ پرانے طریقہ کار جو تھا کہ وہ ہاتھ سے پیمائش یا وہ بالش سے پیمائش، وہ تو بالکل ہی نان سٹینڈرڈ تھا. پھر اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا گیا، یونٹس مقرر کی گئیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کی گئی. ایسا یونٹس یعنی کہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس، اس میں ہر چیز کے لیے مختلف مقداریں مقرر کی گئیں، اسٹینڈرڈ مقرر کیے گئے. لینتھ کے لیے جس طرح کے میٹر مقرر کیا گیا. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایکوریسی لائی جائے تاکہ ہر کوئی اس پہ ریلائبلٹی کر سکے، سب لوگوں کا اعتماد اس پہ بڑھ جائے. اور جب لین دین ہو انٹرنیشنلی طور پہ یا ود ان دا کنٹری یا اس ایریا کے لوگوں کا، تو وہ ایک سٹینڈرڈ پہ ہو رہا ہو. تو اب جتنی جدید دور آ رہا ہے تو جدید مشینری آ رہی ہے، تو اس ایکوریسی کو مزید بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کہ پرانے وقتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سن ڈائل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ میئر کر رہے ہوتے کہ جی کتنا ٹائم ہے، کیا حساب ہے. وہ اس کا جو شیڈو ہوتا تھا، اس شیڈو سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اب کیا ٹائم ہے. یعنی کہ یہ آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا سن ڈائل، تو اس کے اوپر جو شیڈو پڑ رہا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، اس لوکیشن سے، شیڈو کی لوکیشن سے میئر کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ اس وقت دن کا کیا وقت ہے. یعنی دن کے لیے اس سے اندازہ لگاتے تھے، اور رات کے لیے ستاروں کی جو موومنٹ ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس کی کون سی پوزیشن ہے، تو اس وقت کیا وقت ہوگا. تو یہ ایک اندازے کے لیے تو وقت کے لیے ٹھیک تھے، لیکن ایکوریسی کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح واٹر کلاک جو ہے وہ استعمال کیا جانے لگا، جو کہ اس سے بہت بہتر تھا. واٹر کلاک میں وہ پانی بھر دیا جاتا اور وہ پانی اس سے قطرے گرتے رہتے، اور جتنے وہ اس کے اسکیل میئر تھا، اس جتنا وہ لیول نیچے آتا جاتا تو پتہ چلتا تھا کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا. تو یہ بھی ایک وقت کو، ٹائم کو میئر کرنے کا ایک آلہ تھا. تو یہ پرانے وقتوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہے، آج کے دور کے لیے یہ ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ بس ایسٹیمیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو آج کل جو ہے وہ جو کلاکس آ گئے ہیں اینالاگ، اور ان سے بھی جدید ڈیجیٹل کلاکس جو ہے وہ اور زیادہ ہمیں ایکوریسی دے رہی ہیں. یہ آپ کے ساتھ سامنے ایگزامپل موجود ہے ڈیجیٹل کلاک کی. تو یہ پریسائز اسکیل ہمارے پاس ہے ٹائم کا، اور اسی طرح ورنیئر کیلیپر جو ہے وہ ایک پریسائز اسکیل ہے لینتھ کی میئرنگ کا، جس میں ہم اس کو ایکوریٹ میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ورنیئر کیلیپر ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح سکرو گیج ہے. تو یہ ہم جو چھوٹی چیزوں کی میئرمنٹ ہے
जिन में ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है उनके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़्यादा रिलायबल भी है और ज़्यादा एक्यूरेट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो एक्यूरेसी है वो उसके लीस्ट काउंट से पता चलता है, यानी वो कितना एक्यूरेट है, कितने छोटे सी छोटी मिकदार को वो मैयर करने के काबिल है, ये लीस्ट काउंट से पता चलता है। यानी जब भी आप कोई आला खरीदते हैं तो आप उसकी एक्यूरेसी अगर जानना चाहते हैं तो उसकी लीस्ट काउंट से। अगर वैसे देखा जाए तो दुनिया में एग्जैक्ट या एक्यूरेट चीज़ कोई भी नहीं है, हर चीज़ की एक हद है उसकी मेजरमेंट की या कोई भी चीज़ एक्यूरेसी की। इवन मैं अगर एक पैमाइश के लिए नुक्ता लगाता हूँ, बारीक से बारीक नुक्ता लगाता हूँ और एक दूसरे पॉइंट कागज़ पे एक और मार्क लगाता हूँ, तो मैं उनको आपस में मेजर करना चाहता हूँ, तो वो बज़ाहिर तो एस्टिमेशन है, लेकिन अगर उसी जो मैंने नुक्ता लगाया उसको मैं अगर माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो वो बहुत बड़ा एक जो है वो दायरा नज़र आएगा। तो वो एक्यूरेसी जो है, अब उसके दायरे के कौन से पॉइंट से मैं ले रहा हूँ, फिर ये और एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इतनी एक्यूरेसी जो है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी वो हासिल नहीं हो सकती, वो सिर्फ इमेजिन की जा सकती है, मुमकिन नहीं हो सकती। तो फिर हमें क्या होता है कि हम बेहतर से बेहतर की तलाश में निकलते हैं। तो फिज़िक्स में जो है वो जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट ले रहे होते हैं या कोई चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसको हम देखते हैं कि उसकी लीस्ट काउंट क्या है, यानी कि वो कितना एक्यूरेट है, उस लीस्ट काउंट से हमें पता चलता है। यानी कम से कम वो कौन सी वो इंचेस में कर सकता है, सेंटीमीटर में कर रहा है या मिलीमीटर में कर रहा है या उसके भी कोई सी छोटे हिस्से तक कर रहा है, तो वो कितनी कम मिकदार में हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये हमें लीस्ट काउंट करता है। The smallest reading that can be taken using an instrument is called least count. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो उसका लीस्ट काउंट। तो उम्मीद है आपको लीस्ट काउंट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखते हैं जी मीटर रूल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए होता है कि इसमें दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है। तो लेंथ जब भी हम मेजर कर रहे होते हैं नॉर्मल, वो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि लाइन जो है। इसी तरह जो एरिया जब आप मेजर करते हैं तो वो टू डायमेंशनल होता है, और वॉल्यूम जो हम मेजर करते हैं तो वो थ्री डायमेंशनल होता है। लेकिन सब में होती बेसिक मिकदार जो है वो पैमाइश की लेंथ की वो वही मीटर ही होती है। तो मीटर जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम करता है। तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर। यानी उसको फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो हर हिस्से उसको 100 हिस्सों में तकसीम किया गया, और इसी तरह फिर हर सेंटीमीटर को 10 मज़ीद छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और यानी कि 10 इक्वल डिवीजन्स होती हैं। मीटर को 100 इक्वल डिवीजन्स में किया गया है, वो हर डिवीजन 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के दरमियान जो फासला है उसको 10 मज़ीद इक्वल डिवीजन्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो वो हर जो है वो एक से दूसरे का जो मज़ीद फासला है वो 1 मिलीमीटर का कहलाता है। तो इसलिए हम मीटर को उसके उस हिसाब से लीस्ट काउंट करेंगे कि अगर वो सेंटीमीटर्स में डिवाइड किया गया तो उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होगा, और अगर फर्दर उसको डिवाइड करके मिलीमीटर में भी किया गया तो उसका लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि लीस्ट काउंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आप पता चला सकते हैं कि आप इसकी मेजरमेंट मिलीमीटर में कर सकते हैं या सेंटीमीटर में।
اس کے علاوہ جب آپ میئرمنٹ کر رہے ہیں تو ایک اور چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کی جو دیکھنے کی پوزیشن ہے وہ کیسے ہے، کہ آیا آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ رانگ پوزیشن سے دیکھیں گے تو آپ کی جو میئرمنٹ ہے وہ غلط آئے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسٹیل رول ہے، اس کی ایک اپنی موٹائی ہے، تو جو نیچے سطح ہے جس کو ہم میئر کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم نے اسٹیل رول رکھا ہے، جب آپ ترچھی آنکھ سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی میئرمنٹ جو ہے وہ غلط آئے، جیسے کہ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچوئل میئرمنٹ وہ پیچھے ہے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ بڑی میئرمنٹ جو آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ بڑی والی لائن کو نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دیکھنے کی جو ڈائریکشن ہے، جو اینگل ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو دیکھنے کے لیے کریکٹ پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ بالکل اس سے ورٹیکلی دیکھیں، بالکل اوپر سے دیکھیں۔ تو جب آپ بالکل اوپر سے دیکھیں گے ورٹیکلی تو آپ کو کریکٹ پوزیشن پتہ لگے گی اور آپ کی کریکٹ میئرمنٹ آپ نوٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ کی پوزیشن رانگ ہے تو آپ کی میئرمنٹ بھی رانگ آئے گی۔ اس کے علاوہ میئرنگ ٹول میں میئرنگ ٹیپ استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ جو رول تھا جو کہ ایک اسٹریٹ راڈ کی شکل میں تھا، وہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی میٹل کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو میئرنگ ٹیپس ہیں یہ فولڈ کنڈیشن میں ایک ٹیپ ہوتی ہے، تو یہ بھی میٹر رول کی طرح ہی کام کر رہی ہے، اور میٹر رول جو ہے وہ میٹرز یا سینٹی میٹرز میں میئر کر رہا تھا۔ اٹ کنسسٹ آف تھن اسٹرپ آف کاٹن، میٹل اور پلاسٹک۔ تو باقی یہ سیم میئرنگ سیم کر رہا ہے جس طرح میٹر رول سے ہم کر رہے تھے، سیم اسی طرح میئرنگ ٹیپ سے بھی ہم سیم میئرمنٹ کر رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس فولڈنگ کنڈیشن میں ہے، اور یہ کسی کاٹن کی بھی اسٹرپ ہو سکتی ہے، میٹل کی بھی ہو سکتی ہے، پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ فلیکسیبل نہ ہو، یعنی کھینچنے پہ یا اس پہ کم زیادہ اس کی پیمائش نہ ہو، بلکہ اس کی جو پیمائش ہے وہ فکس رہے، تاکہ ہماری جو میئرنگ ہے اس میں کوئی ایرر نہ آئے۔ تو یہ مختلف سائزز میں مل جاتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، 10 میٹر سے لے کے 100 میٹر اور اس طرح سے ڈفرینٹ سائزز میں یہ اویلیبل ہے، اور اس کے لیس کاؤنٹ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، 1 سینٹی میٹر بھی ہے، 1 انچ بھی ہے، یہ مختلف قسم کے لیس کاؤنٹ۔ جو بڑی والی ہیں ان میں زیادہ تر لیس کاؤنٹ بھی بڑا دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹی میئرنگ ٹیپ ہے ان میں لیس کاؤنٹ بھی چھوٹا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو عام جگہوں پہ بھی، چھوٹی جگہوں پہ بھی اس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک فار واچنگ، پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور آنے والی ویڈیو ملتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے مزید دوستوں تک بھی یہ علم کی بات پہنچے۔ تو تب تک کے لیے، نیکسٹ لیکچر کے لیے تک کے لیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔